بعض اوقات کوششیں کامیاب نہیں ہوتی، ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ ناکامی کا اعتراف کر لینا چاہیے. فیلئر بھی ایک رزلٹ ہے سکسیس کی طرح، بڑا کنونسنگ ہے. میرے خیال ہے سکسیس سے زیادہ کنونسنگ ہے. اور جو ایکسیپٹ نہیں کر رہا وہ ابھی راہ گزر میں ہے. فیلئر کو بہت دلیر لوگ قبول کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ کوششیں ناکام ہو گئیں، سواد رہتا نہیں ہے. سواد تب زندہ ہوتا ہے جب دوبارہ کوشش کرنے کی خواہش مل گئی. آپ ذرا اس کو غور کرو، یہ بڑا باریک بات ہے. اگر ناکامی کا اعتراف ہو جائے، دیکھو ہم وہاں گیا ہے، وہ گاڑی ٹائم پہ جانا تھا، وہ چلی گئی، ختم ہو گئی، کلین اینڈ ہو گیا. ادھر ہر بار جاتا وہ ہر بار لیٹ ہو جاتی ہے، بدلے جانے کا عمل جاری ہے. قبول نہیں کر رہا وہ اس ریزلٹ کو. ناکامی کا جو اعتراف ہے یہ مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش جاری رکھی جا رہی ہے، ابھی تو اس میں کامیابی کے امکانات ہیں کہ نہیں، سوال یہ ہے. ورنہ ناکامی قبول ہو جائے تو یہ تو بہت ریت زبردست قسم کا رزلٹ ہے جس میں سوال نہیں پیدا ہوتا اب کیا کیا جائے. ناکامی قبول ہونے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اور جو آرا کام کیے جاتے ہیں سوائے اس ناکامی کے ذکر. ناکامی کا ذکر اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کو کامیابی میں کنورٹ کرنے کی خواہش برداری دکھ رہا تھا. اس کو اب آپ اپلائی کرو زندگی کے بہت سارے شعبوں پر کہ ناکامی کوشش کے باوجود جب ناکامی ہو جائے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. ناکامی کی صورت میں ناکام ہو جانا چاہیے. جب خواہش کچھ کرنے کا عمل باقی ہو تو ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے. اب سفر جو ہے نا، سفر میڈیم کا نام نہیں ہے ہمارے یہاں، سفر منزل کا نام. سفر ہمارے یہاں ذریعے کا نام نہیں ہے. سفر کس طرح ہے؟ منزل کا نام. سفر ملاقات کا نام ہے. کس ذریعے سے جا کے ملاقات کرنی ہے یہ الگ کا ہے. ملنا ہے جس طریقے سے ملو، بلا کے ملو، پاس جا کے ملو، یہ دونوں صورتیں ہیں. اب یہ ملاقات کی بات. اور جہاں تک ذاتی سوال کی ایک ظاہر ہے، مجھے بہت آسان سی بات ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے یہ ایرونیس ہے. انوائرمنٹ آئی کو نہیں لائف میں، یہ تو زیادہ وہ نہیں کچھ نہیں. اور ہماری انوائرمنٹ جو ہے اصل اور مرمومیوں کی انوائرمنٹ، یہ اس کے ٹائم اسکیل میں تو کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ ٹائم کہہ رہے ہو، جس کو آپ بدل کہہ رہے ہو. وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس اسکیل میں کوئی ہماری اتنی امپارٹینس ہو کہ ہم جہاں انوالو ہو رہے ہوں یا کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہو. یہ ہے ہمارے اپنے انداز میں یہ واقعہ ہے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو. اس لیے مطلب وہ جس انداز سے چلا رہا ہے نا واقعات، اس ٹائم کے ساتھ کبھی سوچے آپ تو پھر بہت ساری انوائرمنٹ جو ہے یہ سارے ٹرائپلز ہے. ایک بار کبھی آپ کو وہ ٹائم اسکیل مل جائے. ہم بچے ہوئے ہیں، یہ قبر تیری اور میری ہے، اشر تیرا اور میرا ہے، ہم نے نہیں پتا اٹھنا کیسے ہم نے اور آپ نے. یہ نہیں، ہم مبتلا تھے یہاں پر، یہ جھگڑا، یہ دیوار آپ کی ہے، یہ دیوار ہماری. انوائرمنٹ ہماری یہاں تک اور جانا ہم نے وہاں تک ہے. نہیں، مشکل ہوگی بات. سر انوالومنٹ چیزوں کے علاوہ انسانوں کے ساتھ بھی تو بات میں اس سے بھی آگے بات کروں. انسانوں کے درمیان جو محبت تھی بالکل بالکل مجھے یہ بھی ایک مسنور ہے کہ انسانوں کے درمیان محبت، انسانوں کے درمیان اخوت، انسانوں کے درمیان مساوات. جب تک آپ اس کے ٹائم کو تھوڑی دیر کے لیے نہ سمجھو، یہ انسانوں کے ہمدردی کے نام پر انسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا دنیا کے اندر. اکثر مظالم جو ہے نا انسانوں کے ساتھ ہمدردی کے نام پر ہوئے کہ میں تو مہربانی سے تیرا گلا دبا رہا ہوں، تو ایسے آگے سے آنکھیں بند دکھاتا ہے. یعنی کہ امن کے نام پر بڑی جنگیں ہوئی دنیا میں. امن کے نام ہم امن کا حال کر رہے، جنگ ہوا.
تو یہ تو ہے ہمارے اپنے آج کی بات. اب باقی یہ انسانوں سے محبت ہے, خلوص میر وفا کی باتیں ہیں. کسی کے ساتھ جو ہے اسپتال بنا دیا, مہربانی کر دی, پل بنا دیا, مسجد بنا دیا, یہ سارے کے سارے اگر اس ٹائم اسکیل میں پورے نہ اترے نا تو سارے کے سارے تو اللہ نے ایک مسجد گروائی. آپ جانتے ہو مسجد اللہ کا کیا کام ہے؟ مسجد گروانا اللہ کا نہیں کام ہے. اب یہ مسجد جو ہے بنانے کو حکم دینے والا کہتا ہے مسجد گرا دو. یہ بات آپ سمجھ سکتے کہ واپس جو ہے اسے گرا دیا جائے. مسجد مندر برابر ہے عبادت کے لحاظ سے. اب وہ لوگ بیٹھے ہو تو اسے مسجد مندر کہہ رہے ہیں, بارہ عبادت گاہ ہے نا, تو عبادت گاہ کو معبود کہے گرا دو. ایک بات ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عابدین نے عبادت گاہ میں معبود کو دھوکہ دیا. یہ آرگومنٹ یہ جہاں تک ہے, اس کو وہ ٹائم اسکیل لگا لو جو میں کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا سارا وقت. صرف مطلب ہر دفعہ آپ کو کیا بات بتانے والی ہے, طبی تشاہدات آ جائے اسی آج سے میں بات سے سلام دعا کرنے آیا. بات یہ ہے کہ جتنے بیوی لوگ بیٹھے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, بھائی دوست, آپ میں سے کوئی شخص یہ بتا سکتے گا, جواب نہیں دیتا میرے سوال کا. میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے ہم نے اپنی خوشیاں وقف کر دیں, ان لوگوں نے ہماری خوشیاں کنزیوم کرنے کے بعد ہمیں سب سے بڑا غم دے کے رخصت ہو گیا. یہ اسٹیٹمنٹ ہے. کیا زندگی میں ایسا ہوا؟ ہمیشہ ہوتا ہے. اپنا بنانے والا ہی سب سے زیادہ غم دے گی. جس کے لیے سب سے زیادہ قربانی کی تھی اس نے سب سے زیادہ دکھ دیا. اب بات سمجھ رہے پورا واقعہ کہ اس واقعہ سے پہلے ہمیں کون سا واقعہ کہہ رہے تھوڑا سا دیر سوچے, کبھی کبھی دیر نہیں سوچنا چاہیے. جدا ہونے سے پہلے محبت کرنے والا کیا فکر کہہ رہا تھا کہ ہم کبھی جدا نہ ہونے کے نام پر اس نے جو چیز چھین لی ہے گلاب کے پھول, وہ جدا ہونے کے بعد اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا, سلام بھی نہیں کیا, اور ہمیشہ کے لیے دکھ دے گیا. اتنا کوئی ظالم اجنبی دشمن نہیں کر سکتا جتنا مہربان دوست آپ ہی کر گیا. انوالومنٹ ایرونیس. آپ بات سمجھ رہے, کیونکہ ہمیں وہ ٹائم کا نہیں پتا ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں, ہم محبت کا کر رہے ہیں, محبت کے نام پر بھی محبت کے ماں سوا بہت کچھ ہوا. آپ بات سمجھ رہے. اس لیے کرنا پھر کیا چاہیے, تھوڑا سا آپ جو ہے سوچو کہ ایسا کام کیا جائے یا ایسا کام سوچا جائے کہ اگر آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں کچھ کر سکتے ہو, کچھ کارروائی کر سکتے ہو, تو اس میں کر لیے جائے. اب یہ پیاسا ایک آدمی آ گیا ہمارے گھر میں, اسے کو بیٹا اچھا ہے تو آ گیا, انشاءاللہ ٹیوب ویل کس کی ہماری ہے سہمت پلان شروع ہو گیا, تیرے سب پیاسے دور ہو جائیں گی. یہ تو بڑی جاتی کی بات ہے. اب بات سمجھ کہ پیاسا آپ آیا, آپ پانی اس کو دے دو, یا ایسا کوشش کرو جس میں کوئی اچیومنٹ, یہ بڑا ضروری چیز میں کہہ رہا ہوں جسے ہم آبجیکٹیو کہتے ہیں, آپ کہ نیک مقصد ہے, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. دعا کرو کہ نیک مقصد پورا ہو جائے, کچھ اور رفتہ ملے. دعا کر لو, یا پھر دعا کرو کہ شور مل جائے, نیک مقصد کو دعا کرو. پھر آپ چاہتے کیا ہو املگمیشن, اس کو ذرا کلیئر کرو. شہرت چاہیے اس کے انداز بناؤ, اور خدمت چاہیے تو اس کے انداز بناؤ. خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم, میری بات سمجھ آ رہی, ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی انسانوں کی. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو کنیز ہے آپ کی گھر میں نوکر, اور اس کی خدمت کرو تو اللہ راضی. اللہ کو راضی کرنا ہے یا اخبار کو راضی کرنا ہے؟ لو یہ اللہ ادھر سے راضی ہے, چھوٹی سی بچی کو راضی. آپ بات سمجھ, وہ جو بیٹی فیئر ہے نا,
انویزیبل چھوٹے ڈیڈز اور ان پر اللہ راضی ہے. تو اللہ کا کام ان چھوٹی چیزوں پر نگاہ میں رکھنا, تنہائیوں کو نگاہ میں رکھنا, اور پہنائیوں کو نگاہ میں رکھنا, اور گہرائیوں کو نگاہ میں رکھنا, اور تیرگی کو نگاہ میں رکھنا, آپ کی تفصیلیوں کو نگاہ میں رکھنا. وہاں اللہ نواز ہے. باقی سب جو ہے یہ سارا سماج ہے. سماج کے ٹائمس کے لیے ہو رہے دھوکے دھوکے. بڑے بڑے بزرگ آئے, پیغمبر آئے, آخر آئے. اب آپ دیکھو آئے سارے ہی آئے, جو نہیں بزرگ تھے وہ بھی آئے. پھر بزرگ کیا ہوتا ہے؟ سوال تو یہ ہوگا نا. اب اس کو آپ یہ سمجھو کہ یہ دنیا اگر تو آپ نے اس کو بنایا ہے تو آپ کو اس کا راز پتہ ہونا چاہیے کیوں بنائی آپ کو. آپ نے بنائی, کسی نے بنائی ہوگی, اس مفروضے کا صداقتی نام اللہ ہے, اور اس کا ایک خیال بھی ہے, احوال بھی ہے. وہ اپنی اس دنیا میں اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو اپنے بارے میں اور زندگی کے بارے میں باخبر رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے زمانے کی دانائی کے علاوہ وزن دے کر بھیجتا ہے. اور ان کے لیے وہ کام جو ہے مشکلات کے باوجود بارے گراں نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر انسان کھا رہا ہو اور پتھر مارنے والے کے لیے دعا کر رہا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آج تک آپ اندازہ لگاؤ, سمجھدار آدمی ہو, پتھر لگا, خون آ گیا, اور وہ مصروف ہے پتھر کھانے والا, اسے پیچھے کیوں مصروف ہے؟ اس کے لیے دعا کر. میرا مقصد ہے کہ وہ اور جنس ہے, وہ اور زمانے ہے. ایک بی بی نے الزام لگا دیا پیغمبر پر, گواہی سمیت, بادشاہی سمیت, الزام کی صداقت پہ جیل کرا دیا, اور پیغمبر جو ہے وہ دستبردار نہیں ہو رہا. وہ اور چیز ہے. آپ کو ذرا تکلیف سے گزارے تو آپ بدل جاتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کا ہونا ان لوگوں کے ہونے کے علاوہ ہے. آپ آتے وہ سیٹ کرتے ہیں, وہ ٹائمس کے والے, وہ جو آج لکھ رہا ہے نا پیغمبر واقعہ, شاید یہ 20,000 سال بعد پورا ہونے والے ہو, ان کا اور واقعہ ہو. آپ آتے ہیں پیغمبر شاید وہ بھی ہو اور جس کو آپ پیغمبر نہ مانتے ہو. کوئی آج بہت سے پہلے جو اسلامی دنیا سے بھی بہت پہلے ہو, وہ بھی پیغمبر ہو, کہ وہاں بیٹھا کسی جگہ گیان ہو گیا ہو, پیار ہو گیا ہو. آپ یہ اندازہ لگاؤ نا, کبھی آپ فورس سے سوچو. آج ہم دادا لوگ پر آپ جاننے والے سارے اصلاحات پر ہے. وظیفے کا اگر ہم سبق پڑھتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ آج چونکہ ایڈوانس زمانہ ہے نا, اس لیے آپ کو فلاسفی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فلسفہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, پتہ کیا کا نام مطلب لیتے ہیں, بڑے بڑے فلاسفر کا نام لیتے ہیں. ساری بات مانتا ہوں, آپ کی علم کی تنہائیاں بھی مانتے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ پرانے پسماندہ زمانے میں بات شکرات کیسے پیدا ہو گیا؟ آپ تو دانا زمانے کی پیداوار ہو, آپ اس یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوگا. وہ راوی تو آپ پہلے دن سے ہے, نہیں آپ آتے بلکہ راوی کے بادشاہ ہے. میرا کہنے سے مقصد ہے کہ جب راوی کے بادشاہ آپ ہیں تو آج کے دن ہے نا آپ, تو وہ اس زمانے میں کیسے ہو گیا؟ اپنے زمانے سے ما سوا ذہن رکھتا ہے. ہر دور میں ایسا انسان اویلیبل ہے, اس لیے ان کو تقلید اب نہیں بنا سکتے. ان کا ٹائم اور ہے, ان کا زمانہ اور ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ آپ کے لیے آسان بات اتنی ہے کہ علاقت میں نہیں ڈالنا اپنے آپ. جتنا لطف آتا جا رہا ہے زندگی میں اپنا کرتے جاؤ. اگر نیکی کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ قریب سے جہاں راضی ہو جائے نیڑے تے راضی کر. اللہ میں چل تو ایک رضا کا کے راضی ہو جائے. اب کیا ہے جوڑ پہ جانے والی بات ہے, لمبی چڑی کھانے کیا کرنی ہے, جیسے اللہ کو راضی کر. اللہ کو راضی کرنے کا میں نے 10 دفعہ دوسرا بتایا, ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. اگر آپ اللہ کے ہر کام پر راضی ہیں تو اللہ آپ پر راضی. کافر دنیا میں ہے, ہونے چاہیے, ہونے چاہیے, اس کی دنیا میں ہے, ہونے چاہیے. اور شہروں میں گدھے رہتے ہیں, کیا رہی ہے بلکہ گدھے ہی رہتے. وہ اللہ کے شہر ہے, اللہ کے گدھے جو مرضی ہو ہونے دو, ہم راضی ہر حال میں. ہم وہ جو تقسیم اس نے کیا جس وقت ہم راضی ہیں.
ہمیں علم دیتے طرح دیا ہے, مال دیتے طرح دیا ہے, کیونکہ مال اور علم ہم قریب الگ الگ ہی رہ گئے, اس لیے جو تقسیم کرے ہم اس میں راضی ہیں. جو راضی ہو گیا اللہ پر راضی ہو گیا. اللہ کی رضا کا یہ فیصلہ اس دنیا میں کر کے جانا ہے آپ نے, اس کو یہ امام نہ چھوڑ جانا کہ آگے جا کے دیکھیں کہ کیا پرچی نکلتی ہے. پرچی ہی نکلے گی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو ناپسند آدمی ہے اسے پسند کر لو, کم از کم ناپسند نہ رکھو. آپ بات سمجھے تھے؟ تب یہ آپ کا آنا ہو گیا, اللہ کو راضی کر رہے. اب ایک ہوتا ہے ٹیلنٹ, ویتان, قرآن, ایقان, اندر کوئی خاص قسم کا ایمان قوت ہوتی ہے. یہ وجدان کی تعریف یہ ہے کہ وہ جب سرگرم میں عمل ہو تو گلا اس میں نہ ہو. مثلا آپ فرض کرو آپ کریٹو آرٹسٹ ہیں, فرض کر لو, فرض تو کر لو ہے ہی. جب آپ اس کریٹیوٹی میں ہیں, آپ انوالوڈ ہیں, گھر والے کہیں گے کہ بیچارہ جو ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو جائے ہو گئے منٹ. اب وہ جو تقریب ہو رہی ہے آپ کے ذات پھوٹ رہی ہے, وہ اصل میں تعمیر ہو رہی ہے. اب آج نے اس کا فارمولہ بدل گیا. اب خوراک آپ کی وہ ایکٹیویٹی ہے, کام آپ کا وہ ہے. اتنا آپ انوالو ہو گئے کہ اب معذرت آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا کہ یہ میں بنا رہا تھا, پھر مجھے راستے پہ بھوک لگ گئی, اور بی بی شہینے کا روٹی کٹے ہیں انسان. آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس میں کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو گویا کہ وجدان کی تعریف کیا ہے, وہ اس ٹائم کے ساتھ چلتا نہیں ہے جس ٹائم میں زمانہ چلتا ہے. یہ زمانہ ہی اور ہے, یہ کسے ہی اور ہے. نہ شاعری اس زمانے میں چلتی ہے, نہ وجدان اس انداز سے چلتا ہے, اور یہ سب نہ عرفان اس انداز سے چلتا ہے. کہ عرفان کو فارمولہ بنا لینا خدا نہ خواستہ, کوئی بات مجھے فارمولہ نہیں ہے, یہ آپ کے حساب سے چلتی ہے ایسے. اب آپ بتاؤ کیا بات سمجھ آئی؟ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اصل میں بھول جاتے ہیں نا. ہم اصل میں ایک کمپوزڈ پرسنالٹی رکھنے والے لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک آدمی, یہ اب آپ لوگوں کی ٹریجڈی ہے, میں اس لیے کچھ نہیں کر سکتا, مجبور ہوں, کہ ایک آدمی اگر ایک شعبے میں اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہے, شعبہ کریٹیوٹی ہے, اب بتائیں, لیکن اس میں وہ پرسنالٹی ڈیکمپوز کر بیٹھا, اور آپ لوگ وہ ہو کہ اس کو کسی طور پر بھی آپ کو بخشو گے نہیں, پرسنالٹی ڈیکمپوز ہوگی, فن برا ہے, ختم ہوگی. اب آتے میں یعنی کہ ہم لوگ اس ایک چیز کی قدر اس لیے نہیں کر پاتے کہ باقی کے شعبے کمزور ہیں, اس لیے آپ کا فن ترقی نہیں کرتا. مطلب ہے کہ سماج نے اور آپ کی تعلیموں نے یہ سکھایا دیا ہے کہ غریب آدمی کی عزت کرو, یہ سکھایا نہیں ہے کہ بدصورت کی تعریف کرو, یہ سماج نے سکھایا نہیں ہے. بدصورت اگر آپ کریٹو آرٹسٹ ہو جائے آپ تعریف نہیں کر سکتے, تو آپ ہر چیز ملا کے دیکھنا چاہتے ہو, اسی واسطے دقت پیدا ہو جاتی ہے, اکثر دقت پیدا ہو جاتی ہے. آپ ایک فن کو, اس کے لیے باقی کی شخصیت کو ڈیکمپوز کرنا سیکھ لو, وہ آپ کی کامیابی. بس باقی کے شعبے کو سنبھال کے رکھنا جائے نا, وہ ناکامی کا باعث بن جاتا ہے, دقت پیدا ہو جاتی ہے. اکثر نے دکان بھی تو چلانی ہے نا, جہاں بیلنس کرتا ہے آج کا انسان, بیلنس نہیں کرتا ہے, وہاں سے انسان پریشان ہوا. دیکھو کون آدمی ہے جو اوپر یہ کہہ سکے کیا میں غریب آدمی, سارے غریب. اکثر سماج ہے نا کچھ ہونا چاہیے, چلیے اب بچوں کی شادی ہو جائے پھر تو آپ کیا ہی دیں گے نا, غریب ہے, تب تک تو کمی چل رہا ہے نظام عالم. یہ ہے ہماری کمپوزڈ سیاح. میری بات ہو جا رہی. اب آپ نے کرنا صرف اتنا سارا کام ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دریافت کر کے, وہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ رکھا ہے تو اس کو بنا دو بھی دان, اگر نہیں رکھا تو بیلنس لائف کر بھی گزار دو.
اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اللہ کے تو نہیں ڈال, کسی کے ہمت سے زیادہ بونس ڈالنا نہیں آپ پر. تیرے لفظ ہے نا, شکست ہو یا ناکامی ہو, میرے قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کام کے اہل نہ ہونا, تجربے کی رہو. تجربہ کر کے دیکھا یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دیا, دادائی پانی یہی ہے کہ اس کو ٹرائی کیا جائے, پھر چھوڑ دیا جائے, اطراف نہ کیا جائے. اس لیے تو کوئی ایسا کمٹمنٹ نہیں ہے کہ اب کوئی اس مائی کے ساتھ کمیٹڈ ہے. بے شمار لوگوں نے کیا ایسا واقعہ کہ وہ غلط تھا, کئی دفعہ کیلکولیشن پیغمبروں میں آ گئی, بڑے آرام سے مطلب کہ یہ ایسا دوبارہ اندازہ ہے, چلو تو خود ایسا کرنی ہے, تو تھوڑی سی رعایت دینی ہے نا لوگوں کو, برداشت اتنا ہو کہ بالکل سفوکیٹ ہو جائے ان کے مائنڈ کہ یہ کام آپ کچھ کر لے گا چھوڑ لیے گا. اس لیے شکست کامیابی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس محدود زندگی میں لامحدود زمانے کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے. زمانہ تو لامحدود اتنا ہے جتنا اللہ, یہ تو آپ کے آنے سے پہلے بے شمار زمانہ رہا ہے. آپ کے دور میں بھی لامحدود ہے, لیکن آپ کے بعد لامحدود ہے, دونوں طرح سے لامحدود ہے. اس کی تاریخ بھی لامحدود ہے, اس کے جغرافیہ بھی لامحدود, اور انسان سمجھتا ہے اس میں کچھ کر جائے, کرے گا کیا؟ ایک سمندر میں ایک موج ہے جائے گی, جاؤ اپنی چور خودی کو ماننے والی بات ہے, آؤ خودی کو ماننے والا گلا نہیں کرتا. اصل بات میں سمجھ رہا ہوں, سمجھ رہے اچھا, لیکن جن بزرگوں کو یا ہستیوں کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا, ان کی زندگی میں تو بیلنس نظر آتا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم جب اپنے کام پر لگتے ہیں تو یہ ضروری ہو کہ ہم باقی حصے اپنی ذات کی اور شخصیت کے اس کام پر قربان کر کے اس کام کو منزل تک پہنچا. بات یہی ہے, آپ کی بات ٹھیک, اور یہی غلط امیاب, یہی تو خیر جو کھا گئے صاحب. وہ جو بیلنس شخصیات لگتی ہے نا, وہ دن کی روشنی میں لگتی ہے, رات کے اندھیرے میں سب ڈیکمپوز ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے پوزے پوزے جاتے. بھائی یہ بات آپ یاد رکھ لینا, یہ الگ بتائیے بات. کبھی نہ کبھی سنی ہوگی بات میاں صاحب نے کسی نہ کسی جگہ پر, ایسی بات سنی ہے ہم نے کی نہیں ہے, سن بس جو بات سنی ہے نا اس کو آپ مان لو, یہ پڑھا میں. اب ایک عملی شکل کی بات آ گئی کرتے صاحب, کیا عملی شکل آئی کہ آپ اپنے ٹائم کو کیسے ٹائم میں کر لے, یہ تھوڑا سا کفر کا ہوتا پڑے گا, پھر بات سمجھ آئے گی. یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو کفر کے قریب ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بزرگ کو مانتے ہیں, بزرگ پرانے زمانے کا, تو آپ مانتے ہم آ جائیں, بزرگ پرانے زمانہ ہے, یا تو آپ کے زمانے میں لے جائے یا ہمارے زمانے میں آئے, یا ہم نہیں مانیں گے. جھگڑے تو جھگڑے ٹھیک ہے کہ بابا جی حضرت صاحب ہم آپ کو بولنے پہ, میں بزرگ کی بات کر رہا ہوں, پیغمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایمان تو ختم ہو جائے گا, جان کرنا بزرگوں کو تکل کی ہوتی ہے. اچھا کہ جناب بات یہ ہے کہ تسی تشریف لے آؤ, یا ہمیں اپنے زمانے میں آؤ, یا ہمیں ہمارے زمانے میں آ کے ملو, یا ہماری یہ جان چھوڑا کہ ہماری محبت میں آپ انواد ہو گئے ہو. ادھر 500 آدمی کو نہ محبت کرے, یہ 4 والا محبت کرے, اور جس نے کام کرنا ہے ہمارا کارندے ہمارے یہ ہے, محبت آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, دیدار آپ نے کیا نہیں ہے, یا آپ کے زمانے میں لے چلو یا ہمارے زمانے میں آؤ. اگر کس زمانے میں آپ کس طریقے سے پہنچ گئے وہ ٹھیک ہے, چلو ان کی محبت میں آپ پہنچ گئے, ٹائم اسکیل بدل گئے. ہو سکتا ہے ایسا ہو, میں ذمہ داری نہیں لیتا, لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو, اس کا امکان رکھ ٹھیک کہ ہر زمانے کی محفل ہر دوسرے زمانے میں ہو سکتا ہے زندہ ہو, پر امکان رکھ اس کا. اس سب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بابا جی جو ہیں وہ یہ کہیں کہ بھئی میں تو نہیں آ رہا, میں واسف صاحب کو بھیج رہا ہوں تمہارے سے. کوئی رہن کی بات ہوتی ہے, وہ تو رعایت کی بات نہیں ہوتی کہ وہ بھیج رہے ہیں کہ وہ نہ بھیج رہے ہیں.
وہ اگر آپ ان سے رابطہ کرو گے تو وہ آپ سے تو بات کرے کہ نہ کرے. اگر آپ ٹائم اسکیل میں انہیں چڑھانا ہو بھی ہوا میں نہ چڑھانا ہو تو اسٹیٹ لائف ہے. لوگ ایک زمانے میں رہ کر دوسرے زمانے سے عملی طور پر انوالو ہو کے باخبر رہتے. اس سے مان لو اس میں کیا رہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ ٹائم اور بھی ہے. ہمارے وقت میں ہمارے علاوہ بھی وقت چل رہا ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے علاوہ بھی زمانے چل رہے. ہمیں ایک زمانے میں نظر ہوتی ہے, ہمارے علاوہ بھی زمانے. اگر ایک دن بھی باقی رہتا ہو کھیل کا تو فیصلہ نہ کرنا, فیصلہ نہ کرنا. بالکل اس کا کوشش نہیں کر سکتے. جاؤ نہیں, آپ تو ٹھیک بیٹھے ہو, آپ کوئی دقت کی بات نہیں ہے. وہ دقت سوال میں تھی, اس کے جواب ہو گیا. اس سوال کی وضاحت کی ہے. کہیں کوئی دقت ہوتا ہے بات تو آئی کرو نا. دقت ہی تو بیان کر رہے ہیں میاں صاحب. کیا یہ نہیں, آپ کو نہیں کوئی دقت. میں ویسے آپ کو خود نہیں ہے لیکن آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا کیا بتا جی کہ اس زمانے میں دوسرے زمانے موجود ہی بہت سکتے ہیں. میں نے کہا میں ان کی بات کر رہا ہوں سر. آپ نے فرمایا کہ وہ سکتے, انہوں نے کہا ہیں. اچھا میں دقت کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے بیان کی ہے, جو ان کی خود دقت نہیں ہے. یعنی وہ ہماری دقت بیان کر رہے ہیں کہ ہم جب اس زمانے میں ہیں اور وہ زمانے بھی ہو سکتے ہیں یا ہیں, تو ہم ان زمانے سے کیوں ہم تنہا. تو معذرت پہ یار, آپ تو اسی زمانے یا انہی زمانوں کے وکٹم بیٹھے ہوئے ہو, مظلوم قدیم. آپ 1995 میں پیدا ہوئے ہو اور دوسری آپ 1400 سال کے پہلے پڑھ رہے. آپ آج پہ پڑھ رہے ہو. آپ کا سارا دین ماضی کا علم ہے. آپ کا سارا جو نتیجہ ہے مستقبل کا نام ہے. آپ کے پاس حال ہے ہی کو نہیں. پھر 2 زمانے کے وکٹم بیٹھے ہوئے. میرے خیال سے مقصد ہے کہ حضور غوث پاک تھے نا. آپ کی ٹریننگ آپ کے آنے سے پہلے اور سلیبس طے کر کے کہ آپ بزرگان دین آپ آ میرے تو آپ خوشی کی کرنے لو. اب جی آپ کی ذکر کر لیجیے. حالانکہ آپ میں سے مجھے یقین ہے آپ لوگوں میں سے کوئی شخص کا بلاگ کے آنے میں موجود نہیں تھا. کوئی ہاتھ ہاتھ کھڑا کرے. واقعہ کربلا میں آپ تھے نہیں تھے. اگر میں یہ کہوں کہ واقعہ کربلا یوں نہیں ہوا یوں ہوا, ابھی چلے جس طرح آپ تھے, آپ دوسری زمانے میں ہو. وہ آپ میں بڑے زبردست کرنٹ کے مکتب ہو گئے. اپنے زمانے کو کاش اپنا ہی کر لیتے. وہ آپ کے زمانے کو اپنا کر لیتا ہے جو زیادہ بلیور نہیں ہے. کہتے اس میں اگر چھوڑو, وہ اپنی بشتوں میں رہے, آسمانوں میں رہے. آرٹ ون دا ورلڈ. آپ کو یہ کہا جائے کہ پہلے تو آپ کو اللہ کے نام پر دے دو, مشکل ہے. اللہ کے بھیب کے نام پر دے دو, پھر بھی کمی دے دے. کہتے آپ نے پیر کے نام پر دے دو, کہتے چلتے ہو دفع کرو. کیا سمجھتے آپ بات؟ وہ ہے کہ آپ اس زمانے میں رہ کر بھی کسی اور زمانے کے آقام کے پابند ہیں. یاد گزرے یہ بات مزار تھا. جاتے جاتے کہتے یار رک جاؤ, کہتے چلو صاحب السلام علیکم, چلو چلے گئے. تو یہ تو ہر چیز آپ کو کوریں قابو کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کو تو کہانیاں قابو کر کے بیٹھی ہوئی. آپ کو تو نام پیر دستگیر کے قابو کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو بہت مشکل کشا نام قابو کر کے بیٹھے ہوئے. ابھی ذات کی بات ہے نا, نام میں کا ہوا ہے ہوئے. وہ ہے کہ آپ کو واقعہ کربلا کا نام ہوتا, آپ کو ادر سے بدلے میں آنکھوں کو تیار کرنے کے آنسو کے لیے کربلا بیان ہونے والا ہے. اور مجلس میں آپ جاؤ صحیح, جانے سے پہلے ہی مسجد میں تو تیاری ہے. آج 10 محرم کا واقعہ ہے, صبح 10 محرم ویسی تو میٹھی ادار ہو جائے. وہ ولیمہ جس کے گھر ہوگا اس کے گھر ہوگا, اسے میں کیا لگا نہیں آپ سمجھے. مطلب یہ مہاماری مقام بنا ہوگا تو اداسی شروع ہو جائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس زمانے میں رہنے کے باوجود آپ اس زمانے تو پوری طرح کا وہ نہیں کر رہے ہو. پھر آپ اس زمانے میں آتے ہو کہ افغانستان میرا خیال ہے کہ اب کی طرح جرمنی کا ہو جائے تو چلیں گے, دیکھا جائے گا. آپ جرمنی کی بجائے چلو شاید جلا کے گزار پر. یہ 2 چیزیں آپ میں اگری نہیں کر رہی. یہ آپ کا پرابلم.
اب وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ دونوں چیزیں ہیں، وہ ظاہر کی دنیا ہے وہ بے باغ چاہتی ہے، علم سے دین سے آزادی چاہتی ہے، اور یہ پوری کی پوری انوائرمنٹ چاہتا ہے جو دین آپ کے پاس آیا، اور آپ درمیان میں بس آپ ایک کے ساتھ ختم کر چکے ہو اور دوسرا پیدا نہیں ہوگا. پریشانی حال ہے. دیکھ لو، دیکھو نا، میں نے مثال آپ نے بتائی ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ مذہب دین، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل بات نہیں ہے. ڈاکٹر دین مذہب تقریب یہ ہے، یہ نمازیں پڑھو، یہ حج کرو، یہ روزہ رکھو، یہ زکات سے، پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک آدمی نے ساری نمازیں نہیں پڑھی، سارے روزے نہیں رکھے، قرآن شریف نہیں زیادہ جانتا تھا، پاکستان بنا دیا، آج زیادہ مسلمان کدھر چلا جائے گا؟ کہتے اس کو بھی جنت میں پہ ان نہائی پتہ لگا پڑا. وہ نمازوں کے حساب سے مانگو. یہ جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، چلتے چلتے زندگی میں اچانک ہو جانے والا واقعہ جو ہر چیز کی کمی کو کمپنسیٹ کر جائے، یہ واقعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا.